سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق مہاتما بدھ 483 قبل مسیح میں اتر پردیش کے شہر کوشی نگر میں انتقال فرما گئے۔ ہندوستان میں اس وقت 8 ریاستوں میں تقسیم تھا۔ بدھ علماء نے مہاتما بدھ کی راکھ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ 8 ریاستوں کے استوپوں میں دفن کر دی گئی۔ مہاتما بدھ کی راکھ سے ان کے 7 دانت ملے تھے۔ یہ 7 دانت بدھ مت کے مقدس ترین اثاثے ہیں۔ ان میں سے 4 ٹیکسلا لائے گئے تھے۔ یہ ٹیکسلا کیوں لائے گئے؟ وجہ بہت دلچسپ تھی۔ ٹیکسلا بدھ گیا اور کوشی نگر کے بعد بدھوں کا مقدس ترین شہر تھا۔ بدھوں نے مہاتما کی زندگی میں یہاں بدھ مت کی پہلی یونیورسٹی بنائی تھی۔ یونیورسٹی کا سینٹر جولیا میں تھا، جبکہ اس کی فیکلٹیز ساوات، پشاور، تخت بائی اور افغانستان کے شہر بامیان تک پھیلی تھی۔ یہ علاقہ گندھار خطہ تھا اور ہند اس کا دارالحکومت تھا۔ ہند آج بھی آپ کو موٹر وے پر پشاور جاتے ہوئے دریا سندھ سے ذرا پہلے نظر آتا ہے، تاہم یہ شہر وقت کے ہاتھوں برباد ہو کر چھوٹا سا گاؤں بن چکا ہے۔ ساوات بھی اسی زمانے میں قندھار کا حصہ ہوتا تھا۔ بودھزم کے 3 فرقے بہت اہم ہیں: مہانا، ہینیانا اور تنتریانا۔ بدھوں کے تیسرے فرقے تنتریانا نے ساوات میں جنم لیا تھا۔ اس کا بانی پدماسم بابا کا تعلق ساوات سے تھا۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، بدھ مت چین، تبت اور کوریا میں ٹیکسلا سے پہنچا تھا۔ ٹیکسلا کے بھکشو تبت، چین اور کوریا پہنچے اور یہ ان کی کوشش تھی، جس کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی ممالک نے بدھ مت قبول کیا۔ بھوٹان میں آج بھی صبح کی عبادت ساوات کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ آپ بھوٹان، کوریا، تبت اور سری لنکا جائیں، آپ وہاں ساوات کا نام لیں، لوگ آپ کے ہاتھ چومنے لگیں گے۔ چانکیہ کا تعلق بھی ٹیکسلا سے تھا۔ چندر گپت موریہ نے بھی 322 قبل مسیح میں چانکیہ کے ساتھ مل کر ٹیکسلا میں موریہ سلطنت کی پلاننگ کی تھی۔ اشوک اعظم اسی موریہ سلطنت سے تعلق رکھتا تھا اور یہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ تھا، جس نے 260 قبل مسیح میں بنگال سے لے کر کابل تک پورے برصغیر پر حکومت کی۔ ٹیکسلا 2500 سال سے بدھ مت کا مقدس ترین شہر چلا آ رہا ہے۔ یہ اس دوران اجڑتا اور آباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ مٹی کا ڈھیر بن کر زمین کا رزق بن گیا۔ جان مارشل نے 1913 میں ٹیکسلا کے آثار کھودنا شروع کیے اور کمال کر دیا۔ وہ بدھوں کے مقدس ترین اثاثوں یعنی مہاتما کے 4 دانتوں تک بھی پہنچ گیا۔ جان مارشل نے ایک دانت وائسرائے کو پیش کر دیا اور وائسرائے نے یہ اوڈیشا میں رکھ دیا۔ اوڈیشا آج بھی اس دانت کی وجہ سے بدھوں کے مقدس ترین مقدمات میں شامل ہے۔ دوسرا دانت چٹاگانگ پہنچ گیا، جبکہ باقی 2 ٹیکسلا میں ہی رکھ دیے گئے۔ مہاتما بدھ کے باقی 3 دانت سفر کرتے کرتے سری لنکا، چین اور تائیوان پہنچ گئے اور یہ بدھوں کی مقدس زیارت گاہ بن گئے۔ سری لنکا کا دانت کینٹی میں ہے۔ یہ سونے کی دیوار کے پیچھے سونے کے صندوق میں رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کی براہ راست زیارت نہیں کر سکتا۔ ایوب خان نے چٹاگانگ کا دانت جاپان کو گفٹ کر دیا۔ جاپان کی پوری کابینہ اور بادشاہ نے ایئرپورٹ پر آ کر اس دانت کا استقبال کیا تھا اور پورے ملک نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر اس کی زیارت کی تھی۔ وہ دانت کاماکورا شہر میں خصوصی ٹیمپل بنا کر رکھ دیا گیا۔ جاپان اس تحفے کی وجہ سے آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کی عزت کرتا ہے۔ یوں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس مہاتما بدھ کے 2 دانت ہینیاور، یہ 2 مقدس ترین دانت آج بھی ٹیکسلا کے میوزیم میں موجود ہیں۔ یہ دونوں کتنے مقدس ہیں، آپ اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے لگا لیجئے۔ پاکستان یہ دانت 2016 اور 2018 میں 2 مرتبہ سری لنکا لے کر گیا۔ لاکھوں لوگوں نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے آ کر یہ وصول کیے اور لاکھوں لوگوں نے قطار میں کھڑے ہو کر ان کی زیارت کی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ٹیکسلا بدھوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ ٹیکسلا میں جولیا جائیں، آپ کو وہاں مہاتما بدھ کا ایک ایسا مجسمہ ملے گا جس کی ناف میں سوراخ ہے۔ بدھوں کا عقیدہ ہے جو شخص اس سوراخ میں انگلی ڈال کر شفا کی دعا کرے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ مجسمہ پوری دنیا میں ایک ہے اور 2500 سال سے جولیا میں پڑا ہے۔ جولیا میں دیواروں میں بڑے بڑے طاق بھی ہیں۔ یہ مانسٹک سیل کہلاتے ہیں اور یہ بدھوں کے لیے اتنی ہی مقدس ہے جتنا ہمارے لیے ریاض الجنہ۔ پاکستان کے پاس اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بدھ مورتیاں، مجسمے اور مہاتما بدھ کی راکھ بھی ہے۔ یہ تمام اشیاء اتنی قیمتی ہیں کہ یہ پاکستان کے سارے قرضے اتار سکتی ہیں،
لیکن ہم ان خزانوں کے باوجود کنگال ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مارکیٹنگ میں پوری طرح ناکام ہیں۔ ہمیں چیزوں کو بیچنا نہیں آتا۔ ہم اگر مہاتما بدھ کے یہ دونوں دانت فروخت کر دیں تو پاکستان کا سارا قرضہ ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر عقل چاہیے اور وہ ہم میں نہیں۔ حکومت ملک میں سیاحت کو انڈسٹری بنانا چاہتی ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ سیاحت اس وقت دنیا کی طاقتور ترین انڈسٹری ہے۔ دنیا اس سے اربوں ڈالر سالانہ کماتی ہے۔ فرانس صرف لوہے کے ڈھانچے ایفل ٹاور سے سالانہ 22 ارب ڈالر کما لیتا ہے، اور یہ رقم پاکستان کی کل برآمدات کے برابر ہے، جبکہ ہم دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ہمارے پاس 9000 سال کی ہسٹری بھی ہے۔ دنیا کے 5 بلند ترین پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے، صحرا بھی، میدان بھی، برفستان بھی، گلیشیئر بھی اور جنگل بھی۔ لہذا ہمیں یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ میرا خیال ہے ہم روایتی سیاحت میں پٹ جائیں گے۔ ہمارے ملک میں اچھے بیچ ایریاز ہیں، صاف ستھرے شہر، اور نہ ہی پہاڑوں میں انفراسٹرکچر۔ ہم بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے ہوٹل اور واش روم تک نہیں بنا سکتے۔ سیکورٹی کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اور دوسرا سیاحوں کو شام کے وقت ایکٹیویٹیز بھی درکار ہوتی ہے، اور ہم مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے انہیں یہ ایکٹیویٹیز فراہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے خطے میں بھارت، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکی اور آذربائیجان جیسے لبرل ملک موجود ہیں۔ یہ ملک سستے بھی ہیں اور ٹورزم فرینڈلی بھی۔ ہم روایتی سیاحت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہذا ہمارے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے، اور وہ آپشن ہے تاریخی اور مذہبی سیاحت۔ ہم اگر اس پر توجہ دیں تو ہم بڑی آسانی سے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس بدھ مت کے مقدس ترین اثاثے ہیں۔ ہم اگر اسلام آباد میں مہاتما بدھ کے دانتوں کا ٹیمپل بنا دیں اور بدھ دنیا کو دعوت دیں تو لاکھوں سیاح پاکستان آ سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح جاپان، چین، تھائی لینڈ، تائیوان اور کوریا جیسے بدھ ملکوں میں مہاتما بدھ کے دانتوں کی نمائش بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اس سے بھی کروڑوں ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندوؤں کے مقدس ترین مقامات بھی ہیں۔ آپ ٹیلا جوگیاں اور راج کاٹاس کو لے لیجئے، یہ دونوں مقامات ہندوؤں پرانوں اور گیتا کا حصہ ہیں۔ ہردوار ہندوؤں کا یروشلم ہے۔ یہ مقام 1947 میں ٹیلا جوگیاں کے جوگیوں نے ہندوستان جا کر آباد کیا تھا۔ ہم اگر واگا سے راج کاٹاس تک سیاحتی کوریڈور بنا دیں اور بھارتی زائرین کو 2 دن کے لیے فری انٹری دے دیں تو ہم اس سے بھی کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ سکھر میں دریا سندھ کے درمیان سادہ بیلا کا مندر ہے۔ یہ مندر بھی ہندوؤں کی مقدس جگہ ہے۔ ہم یہ بھی سیاحت کے لیے کھول سکتے ہیں۔ آپ اگر کوسٹل ہائی وے پر کراچی سے گوادر جائے تو راستے میں ہنگول آتا ہے۔ یہ 800 مربع کلومیٹر کا نیچرل پارک ہے۔ اس میں ہنگلاج ماتا کا مندر ہے۔ یہ بھی ہندوستان کے قدیم ترین مندروں میں شمار ہوتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہاں تیرتھ یاترا ہوتی ہے۔ اس یاترا میں 40,000 ہندو آتے ہیں۔ ہم زائرین کی اس تعداد کو 4-5 لاکھ تک بڑھا سکتے ہیں۔ سکھ مت کے تمام مقدس مقامات پاکستان میں ہیں۔ ننکانہ صاحب گرو نانک کی جنم بھومی ہے۔ آپ نے کرتارپور میں انتقال فرمایا۔ یہ دونوں مقامات گولڈن ٹیمپل بن سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں شہر سکھوں کو فروخت کر دے یا پھر جدید سہولتیں دے کر یاتریوں کے لیے اوپن کر دے، 40-50 لاکھ سکھ ہر سال یہاں آ جائیں گے۔ ماڑگر اور موہن جوداڑو بھی سونے کی کانیں ہیں۔ ماڑگر بلوچستان میں ہے اور یہ 9000 سال پرانی تہذیب ہے۔ دنیا میں دانت کا پہلا آپریشن اور ہندوستان کی پہلی مورتی ماڑگڑ میں بنائی گئی تھی، جبکہ موہن جوداڑو دنیا میں 4500 سال پرانا وید شہر ہے۔ یہ شہر ہندو مت سے بھی قدیم ہے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر ہے جس میں اناج کے اجتماعی ذخیرے کا بندوبست کیا گیا اور سوئمنگ پول بنایا گیا۔ اس میں 2 اور 3 منزل کے مکانات بھی تھے۔ یہ تھیوری بھی موجود ہے آسٹریلیا بلوچستان کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بلوچستان سے ٹوٹا اور سمندر پر تیرتا ہوا قطب جنوبی کے قریب پہنچ گیا۔ ہم اس تھیوری پر بھی کام کر کے بلوچستان کو آسٹریلیا کے لیے کھول سکتے ہیں، اور پاکستان میں واربٹن، جیکب آباد، لیل پور، مٹکمری، ایبٹ آباد اور کیمل پور جیسے گوروں کے بے شمار شہر موجود ہیں۔ ہم ان شہروں کو بھی پرانی وضع میں تبدیل کر کے یورپی سیاح کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہم اگر سارا شہر نہیں بدل سکتے تو بھی ہم شہروں کے چند حصوں کو پرانی طرز میں تعمیر کر کے سیاح کو ضرور بلا سکتے ہیں، اور ہمیں کراچی اور گوادر کے درمیان نئے انٹرنیشنل سیاحتی شہر بھی آباد کرنا پڑیں گے، لیکن یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا۔ تاہم ہم فوری طور پر مذہبی سیاحت کھول سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہم یہ موقع بھی کھو دیں گے
اور آخری تجویز، ہم شاہراہ ریشم کا پاکستانی حصہ بھی کھول سکتے ہیں۔ سیاح شاہراہ ریشم پر سفر کریں اور دوسرے ملکوں میں نکل جائیں، یہ بھی ہمارے ریونیو میں اضافہ کرے گا۔